خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں عدل کرو، چھوٹے بڑے کے درمیان، شاگرد و استاد کے درمیان، خالق و مخلوق کے درمیان، رعایا اور عمرہ کے درمیان، مقتدی اور امام کے درمیان، اپنے اور چھوٹے کے درمیان۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جناب عدل کیا چیز ہے؟ فرمایا کائنات والو، ہر بڑے انسان کو باپ والا ادب دینا، ہر چھوٹے انسان کو بیٹوں والا پیار دینا، یہ عدل ہے۔ ہر چھوٹے کو شفقت کی نگاہ سے، ہر بڑے کو باپ کی نگاہ، یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے، یہ بڑا ہے، فرمایا یہ عدل ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا والاحسان، کائنات والو عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان اللہ تعالیٰ نے جب والدین کے حقوق کا ذکر کیا نا تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی اور والدین سے احسان کرو۔ مفسرین نے لکھا احسان کا معنی یہ ہے کہ والدین نے جتنی دیر آپ کو پالا ہے، سنبھالا ہے، آپ کی پرورش کی ہے، اگر آپ اتنی دیر تک والدین کی خدمت اسی طرح کرو، ان کو اٹھانا پڑے، ان کے بستر صاف کرنے پڑے، ان کا وجود صاف کرنا پڑے، تو پھر عدل ہے۔ اگر اس سے زیادہ عرصہ آپ والدین کی خدمت کرو تو یہ احسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عدل مانگا ہی نہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نہ کرے امی بیمار ہو گئی، ابو بیمار ہو گیا، مہینے کے بعد ڈیلے دکھا کے کہتے ہیں تمہارے کچھ نہیں لگتے، اب میرے گھر سے رہ جاؤ، تم بھی سنبھال لو، کوئی 4 نے کیا تم بھی لے لو۔ ایک باپ 10 بچوں کو پال سکتا ہے لیکن 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ ماں بھی بوجھ بن جاتی، پھر باپ بھی بوجھ بن جاتا۔ مالک تو فرماتے ہیں احسان کرو، والدین سے احسان کرو، اور صرف والدین سے نہیں، اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں احسان کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، حج و عمرہ کے لیے جانے والوں، مالک کہتے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم ہے عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ کیا ہے احسان؟ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا اللہ کے نبی بتاؤ نا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ پوچھتے پوچھتے کہنے لگے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بندہ نماز پڑھے اس طرح سے نماز پڑھے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، رب اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، سامنے اللہ بیٹھا ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ نہ آئے تو کم از کم یہ ضرور اپنے ذہن میں ڈال کہ اللہ جدھر بھی بیٹھا ہے تیرے اوپر نظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے عظیم ایمان یہ ہے کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور رکھ کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی ٹھیکیدار سر پہ بیٹھا ہو، انجینئر سر پہ بیٹھا ہو، مالک سر پہ بیٹھا ہو تو ملازم کیسے کام کرتا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر کام، صرف نماز نہیں، آپ کی جو ذمہ داری، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ اس طرح سے ادا کریں کہ نگران آپ کے سر پہ کھڑا ہے، جس طرح اس وقت ادا کرتے عدم موجودگی میں بھی اسی طرح ادا کریں، یہ احسان ہے۔